اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، جس میں ہم آپ کے سوال لے رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ جس طریقے کا یہ سفر جاری ہے، آپ دیے گئے نمبر پر اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، وہی کہ جب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اپنے لوگوں کے درمیان اور بات نکل کے آتی تو نوجوانوں کے بہت اہم سوال ہوتے ہیں۔ کچھ دن قبل یہ سوال تھا کہ جو فتویٰ ہے وہ مرجع اکرام جو ہے یا جو عالم ہے وہ فتویٰ جو دیتا ہے وہ حکم کے اس زمرے میں آتا ہے یا اس کو صرف ایک مشورہ مانا جائے؟ تو سب سے پہلا یہ سوال تو اسی طرح سے کہ اس پر آپ روشنی ڈالیں، پھر جو بہت سارے سوال ہیں اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، بہت سے ٹرمز ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت سے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ جی، ایک لفظ ہے فتویٰ اور ایک لفظ ہے حکم، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ البتہ فتویٰ بھی ایک قسم کا حکم ہے، لیکن حکم جب فتوے کی کیٹیگریز میں ایک چیز آتی ہے اس کو حکم بھی کہتے ہیں، حاکم شرع کے حکم سے، تو وہ فتوے سے الگ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ جی، بہرحال ایک مرجع جب اپنے رسالہ توضیح المسائل میں یا اپنے درس میں یا کسی موقع پر جہاں اس سے فتویٰ پوچھا جائے، اس کا نظریہ پوچھا جائے اور فتویٰ دے، تو یہ فتویٰ رائے نہیں ہے، جی، ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو کسی کو مشورہ ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس کا مقلد ہے۔ جی، یعنی اس کے مقلد کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جو فتویٰ دیا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسی طرح عمل کرے۔ مثال کے طور پر وہ فتوے میں کہتا ہے کہ نجس برتن کا ایک بار دھو لینا کافی ہے، جی، تو اس فتوے پہ عمل کرنا، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے، اس کو اس کے اوپر فتویٰ پر عمل کرنا پڑے گا جو اس کا مقلد ہے۔ یعنی یہ فتویٰ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے، جو اس کے مقلد نہیں ہیں ان کے لیے حجت نہیں ہے۔ ہو سکتا کسی وہ جس کے مقلد ہوں انہوں نے کوئی اور فتویٰ دیا ہے، تو وہ مسئلہ وہاں پر جب فتویٰ کوئی مجتہد دیتا ہے تو ہر وہ شخص جو ان کا مقلد ہے اس کے لیے اس فتوے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر اس نے واجب کہا ہے تو اس کو واجب کی طرح سے انجام دینا پڑے گا، اگر اس نے مستحب کہا ہے تو مستحب سمجھ کے اس کام کو انجام دے گا، اگر اس نے مکروہ کہا ہے تو یہ عمل مکروہ رہے گا، اگر اس نے حرام کہا ہے تو یہ کام انجام دینا حرام رہے گا ان کے تمام مقلدین کے لیے۔ ایک جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حاکم شرع یا ولی فقیہ آ کر حکم دیتا ہے۔ ولی فقیہ کا حکم جو ہے وہ تمام مراجع کے فتوے کے اوپر اہمیت رکھتا ہے، لیکن چونکہ ولی فقیہ کے محرز ہونے میں اور کسی ایک کے ولی فقیہ ہونے میں آپس میں علماء کا اختلاف ہے اور اس کے آپس کے نظریات کے اوپر، یعنی اس کا دامنہ کتنا ہے اس کے اوپر ابھی بھی علماء کا نظریہ ایک نہیں ہے، لہٰذا ولی فقیہ کا حکم بھی صرف انہی کے مقلدین کے لیے اور جس خطے میں اس کے احکام پر عمل کیا جا رہا ہے انہی کے اوپر رائج اور حاسق ہوگا۔ لہٰذا فتویٰ جب کوئی مجتہد دے گا تو اس کے تمام مقلدین کے لیے ضروری ہے کہ اس فتوے پر عمل کرے، اس کو حکم سمجھ کے عمل کرے۔ اب جو حکم دیا ہو اس نے، جی، مثال کے طور پر اس نے حکم دیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے اس کے تمام مقلدین کے لیے۔ ممکن ہے کسی دوسرے مجتہد نے مکروہ کہا ہو، لیکن یہ مکروہ کافی نہیں ہے اس مجتہدین کے مقلدین کے لیے جس مجتہد نے حرام قرار دیا ہے، جی، رائے نہیں دی ہے، اس نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے تو اس کے تمام مقلدین کو اس کو حرام سمجھ کے ترک کرنا ضروری ہے۔ جی، واجب کہا ہے تو واجب سمجھ کر انجام دینا ضروری ہے، چاہے کسی اور مجتہد نے کوئی بھی فتویٰ دیا ہو۔ تو فتویٰ پہ اس طرح معاملہ ہے۔ حکم شرعی، اگر حاکم شرع اور حاکم شرع کے جو ہیتہ کار ہے اس کے پاس کنٹرول آ جائے، جی، مسئلہ ابھی ہمارے پاس یہ کہ ابھی ہمارے پاس حکومت اسلامی نہیں ہے، جہاں حکومت اسلامی نہیں ہے وہاں حاکم شرع کے حکم کو فتوے کی حیثیت سے زیادہ اہمیت نہیں حاصل ہے، تو وہاں جہاں پر حکومت اسلامی ہو اور حاکم شرع کے پاس حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پاور موجود ہو، وہاں اس کا حکم سب کے اوپر نافذ ہو جائے گا۔ جہاں حکومت اسلامی نہیں ہے اور حاکم شرع کے پاس پاور نہیں ہے اپنے احکام کے اوپر کو مرتب کرنے کی یا امپلیمنٹ کرنے کی، وہاں اس کا حکم بھی فتوے کی حیثیت رکھے گا، جو اس کے مقلدین ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔
اب اسی پہ ایک سوال ایک صاحب نے کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم آقا، میں منکر نہیں ہوں تقلید کا، لیکن ہمارے گھر میں 3 بھائی ہیں اور تینوں ہی الگ الگ مرجع کی تقلید کرتے ہیں، لیکن اب وجہ یہ ہے کہ شاید یہ سپوز کریں کہ رمضان کے عید کے چاند نکلا اور ایک مرجع نے اس کو کہا کہ آج عید ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں آج عید نہیں ہے، تو میرے ہی گھر میں دونوں یا تینوں بھائیوں کے بیچ میں آپس میں اختلاف ہو گیا، تو یہ اختلاف رائے جو ہے یہ کس طرح سے اس کو سولو کیا جائے؟ کیونکہ یہ چیز تو کبھی کبھی وہ بھی ہو گئی، ایک حلال کر رہا ہے اور دوسرا اسی بات کو لے کر حرام میں مبتلا ہو رہا ہے۔ دیکھیں اولاً تو اس طرح کا اختلاف بہت کم ہوتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ہر شخص اپنے مقلد کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے اسی پر عمل کرے۔ اب جیسے انہوں نے سوال پوچھا، اگر اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو ہر شخص اپنے حاکم کے اوپر عمل کرے گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اختلاف سے کوئی آپس کے جھگڑا ہو جائے گا یا کوئی مسئلہ ہو جائے۔ ایک چیز، دوسری چیز چاند کا مسئلہ جہاں تک ہے اس کو بھی سمجھ لیں، چاند کا مسئلہ تقلیدی مسئلہ نہیں ہے جی، چاند کا مسئلہ میں صرف حاکم شرع یا مثلا مرجع عالی قدر کا جو بھی نظریہ، اس نظریے کے حساب سے آپ کے لیے چاند ثابت ہو جانا چاہیے۔ اب اس میں آپ کے حاکم کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ مثلا فلاں شہر میں چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اس کی وہ کچھ بھی نہ کہے، اگر آپ کے لیے چاند ثابت ہے تو آپ اس کو آپ عید بنا سکتے ہیں، چاہے آپ کے حاکم شرع جو ہے اس کے ہاں عید نہ ہو۔ مثلا وہ ایران میں ہے، ایران میں چاند نہیں ہوا، جی، اس نے کہا ہماری نظر میں چاند ثابت نہیں، یعنی ایران میں ثابت نہیں ہے، ہندوستان میں چاند ہوا یا نہیں ہوا یہ ہندوستان کے لوگ طے کریں گے، یا پاکستان یہ تو وہاں پہ ابھی ہماری بات پوری ہو جانے دیجیے۔ جہاں حاکم شرع حکم دے کہ فلاں علاقے میں میری نظر میں چاند ثابت ہے، جی، اور آپ کو حاکم شرع کی بات پر یقین ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کے پاس زیادہ سورسز ہیں، عام طور سے یہ ہوتا ہے چونکہ ان کے پاس زیادہ سورسز ہوتے ہیں، زیادہ انفارمیشن ہوتی ہیں، وہاں چاند اگر ثابت ہو گیا، اصل ثابت ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی کے کہنے پہ آپ کو یقین ہو جائے کہ چاند ہے، یعنی واقعاً چاند نکلا میں نے نہیں دیکھا، یا اس علاقے کے لوگوں نے نہیں دیکھا لیکن دوسرے علاقے کے لوگوں نے دیکھا ہے، یقین اگر حاصل ہو جائے تو اب آپ عید منا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حاکم شرع سے اجازت لیں کہ وہ ہر دن آ کے اعلان کرے کہ آج عید ہے یا عید نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں تو احکام شریعہ میں خصوصاً عید کے مسئلے میں یا چاند کے مسئلے میں صرف اس کے جو مدارک ہیں، یعنی اس نے جو معیار بنائے ہیں اس کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ چاند، مثال کے طور پر ایک مجتہد کہتا ہے کہ چاند آنکھوں سے یعنی نیکڈ آئی سے دکھنا چاہیے، دوربین کی مدد سے دیکھا ہوا چاند ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یا ٹیلیسکوپ کی نظر سے دیکھا گیا چاند ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے عید ثابت ہونے کے لیے۔ ایک دوسرے مجتہد کی نظر میں ٹیلیسکوپ سے دیکھا ہوا چاند ثابت ہے۔ یہ اختلاف رائے خود رویت کے جملے کے اوپر بحث ہے علماء میں، اس میں شامل، البتہ بہت کم علماء ہیں جو ٹیلیسکوپک آئی کو ابھی بھی معتبر مانتے ہیں، وہ نیکڈ آئی کی ہی بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک تفصیلی بحث ہم لوگ پہلے عید کے زمانے میں کر چکے ہیں۔ اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ نیکڈ آئی سے دکھنا چاہیے، لیکن یہ تمام علماء کہتے ہیں، تمام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر انسان کو یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے، چاہے وہ کسی ذریعے سے حاصل ہوا ہو، اگر یقین حاصل ہو جائے چاند ہو گیا ہے تو اس کے لیے عید ہے، وہ عید منائے گا، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے اگر یقین ہو جائے اسے۔ تو اگر ایک گھر میں مثال کے طور پر 2 لوگ ہیں، 2 الگ الگ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، ایک کی نظر میں یا اس کے مجتہد کی نظر میں چاند ثابت ہے، دوسرے کی نظر میں چاند ثابت نہیں ہے، تو اگر اس شخص کے لیے جس کے مجتہد کی نظر میں چاند ثابت نہیں ہے، اس کے لیے اپنے علاقے کے لوگوں کی گواہی سے ثابت ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے، تو پھر اس کو اپنے مجتہد کے ہی فتوے پہ عمل کرتے ہوئے چاند کو ثابت کر کے عید منانی پڑے گی، چاہے اس کے مجتہد نے کوئی اور فتویٰ اپنے علاقے کے لیے دیا ہو۔ ایسا ہے کہ مجتہدین کے پاس جب انفارمیشنز آتی ہیں، وہ ہر علاقے کی انفارمیشن تو ان کے پاس آ نہیں سکتی ہے، ہر چیز ان تک پہنچ نہیں سکتی ہے، وہ اپنے علاقے کے جہاں تک انفارمیشن آئی، انہوں نے مثال کے طور پر کہا عراق میں چاند ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یورپ میں ثابت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور علاقے میں ثابت نہیں ہے۔ ان کی ویب سائٹ بھی کافی نہیں، کیونکہ ان کی ویب سائٹ ممکن ہے جس علاقے میں ہو، بیس ہو، اس علاقے کے حساب سے تقویم چلاتی ہو۔ مثال کے طور پر بہت اکثر مراجع سائٹس جو ہیں وہ عراق یا ایران سے کنٹرول ہوتی ہیں۔ عراق اور ایران میں اکثر تاریخیں ہندوستان اور پاکستان سے مختلف ہوتی ہیں، عام طور سے وہ ایک دن آگے ہوتے ہیں، اکثر۔ لہٰذا ہم صرف یہ دیکھیں کہ ان کی سائٹ پہ آج پہلی شوال ہے، آج ہمارے یہاں پہلی شوال ہونی چاہیے، یا ان کے یہاں چاند ہو گیا لہٰذا ہم چاند منائیں، یہ ضروری نہیں ہے، اور اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا
ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ مراجع کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ حرام و حلال اور اس طرح کے مسائل، بہت کم مسائل ہیں، صرف یہ چاند والا مسئلہ ہے یا بعض ایک دو مسائل اور ہیں جس کے اندر آپس میں اختلاف ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ نظریاتی اختلاف اور روائی اختلاف کی بنا کے اوپر ہوتا ہے. ایک مجتہد ہے، اس کی نظر میں یہ روایت ثابت نہیں ہے، جب تک ثابت نہیں ہو کیسے حکم دے سکتا ہے؟ جی ایک مجتہد اس کی نظر میں ثابت. اور یہ اختلاف صرف علماء میں نہیں ہے، یہ بلکہ ہر طرح کے علماء، یعنی میرا مطلب ہے کہ صرف دین کے علماء میں نہیں ہے، یہ ہر چیز میں، ہر سبجیکٹ میں ہے. میڈیکل میں کتنے مسائل ہوتے ہیں. ایک کہہ رہا ہے مثال کے طور پر آج کل تازہ دور کی بات ہم کریں، ایک کہہ رہا ہے ویکسینیشن کرائیے، وہ بھی ڈاکٹر ہے. ایک دوسرا کہہ رہا ہے کہ ویکسینیشن نہ کرائیے، وہ بھی ڈاکٹر ہے. ایک اپنی تھیوری کے حساب سے پیش کر رہا ہے کہ صاحب یہ چیز صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز اس طرح کا، یہ وائرس اس طرح کا وائرس ہے، وہ دوسرا کہہ رہا ہے یہ مثال کے طور پہ وائرس نہیں ہے، یہ بیکٹیریا ہے. یہ دونوں ایک ہی علم کے جاننے والے ہیں. تو اب اس کے بیس پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کا بس ایک ہی طریقہ ہے، آپ جس کو پریفر کرتے ہیں، جس کے نظریے کو آپ محترم سمجھتے ہیں، جس کے نظریے کو آپ زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں، یا اس صنف میں اس کو زیادہ تجربہ حاصل ہے، آپ اس کی بات پر عمل کریں گے. تو یہ اس طرح کے اختلاف رائے ہونا یہ انسانی طبیعت میں شامل ہے. یعنی انسان جب کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے تو ایک کی نظر میں ایک چیز ثابت ہوتی ہے، ایک کی نظر میں وہ چیز ثابت نہیں ہوتی. تو ہر علم میں یہی ہے، ہر طرح کے علم میں یہی ہے، اور اس طرح کے اختلاف ہوتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ اس طرح کے اختلاف پہ ممکن ہے انسان کے جسم اور بیماری کا مسئلہ ہو جائے، اس طرح کے اختلاف پہ ممکن ہے روزہ اور نماز اور اس طرح کے مسائل کا اختلاف ہو جائے. لہٰذا یہ اختلاف کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اور اس کو بیس بنا کر مقلدین کا آپس میں جھگڑا کرنا یہ تو اس سے بھی بدتر چیز ہے، کیونکہ خود ہمارے مراجع آپس میں جھگڑا نہیں کرتے. کوئی اس طرح کا جھگڑا ان کے آپس میں نہیں، اختلاف رائے رکھتے ہیں. اختلاف رائے کے باوجود جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو احترام کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، وہ اپنی رائے دیتے ہیں. لیکن مجتہد ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی رائے پر قائم رہیں گے، وہ اپنی رائے کے اوپر بھی قائم رہیں گے. یا مثال کے طور پر ان کے جو منابع ہیں وہ ان کی نظر میں ثابت ہو جائیں، یا ان کے منابع ان کی نظر میں ثابت ہو جائیں، تو اپنے فتوے کو یہ لوگ بدل بھی لیتے ہیں. جو ہمارے مجتہدین کے فتوے بدلتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جب کل تک ان کے لیے یہ روایت محرز نہیں تھی، آج ان کے لیے روایت ثابت ہو گئی، محرز ہو گئی، انہوں نے اپنا فتویٰ بدل دیا. لہٰذا اگر اس کے باوجود بھی، تمام چیزوں کے باوجود بھی، ایک مجتہد کی نظر کی وجہ سے اور تمام معلومات کے نتیجے میں ایک صاحب کے لیے چاند ثابت نہیں ہے اور ایک صاحب کے لیے ثابت ہے، تو وہ اپنے وظیفے پہ عمل کرے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی بھائی عید منا رہا ہے تو گھر جائیں، اس سے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے وظیفے شرعی پہ عمل کرے گا، وہ اپنی نماز پڑھے گا. ویسے بھی عید کی نماز جو ہے وہ غیبت کے زمانے میں ایک انسان کو اختیار ہے، جس دن اس کے لیے عید ثابت ہے اس دن وہ نماز پڑھے گا. نماز پڑھنے یا کسی سے ملنے عید کے دن، حتیٰ اگر روزے کی حالت میں دعا کے دوسرے آدمی سے مل سکتا ہے. لہٰذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا ہے. اور اس طرح کے مسائل میں بہترین چیز بردباری ہے، انسان عمل اس طرح سے انجام دے کہ مسائل آسان ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرے اور فساد برپا کرے. اس چیز سے بچنا زیادہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس طرح کے مسائل کو بیچ کا راستہ نکال کر کسی طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. اپنے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرتے رہیے. عید کے اگلے دن عید منائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. عید تو 3 دن تک عید ہے، ایک دوسرے سے ملا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا مسئلہ ہے. تو اگر آپ کے مجتہد کی نظر میں عید کا دن ثابت نہیں ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے، اور جس کے لیے عید ثابت ہے اس کے لیے روزہ نہ رکھنا واجب ہے. لہٰذا وہ اپنے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرے گا. بالکل اسی طرح جیسے ایک ڈاکٹر کی نظر میں آپریشن ہے، دوسرے ڈاکٹر کی نظر میں میڈیکیشن ہے. جس کے نظر میں آپریشن ہے وہ آپریشن کروائے گا، جس کی نظر میں میڈیکیشن ہے وہ میڈیکیشن کروائے گا. دونوں ایک دوسرے کے اوپر اپنے حکم کو تھوپ نہیں سکتے. اور دونوں کے اختلاف کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ دین میں اختلاف ہے. یہ وہ تمام سب کی وجوہات کیا ہیں؟ ان سب کی وجوہات یہ ہے کہ دین کو اصل مدار سے ہٹایا گیا، اور اس کے بعد یہ غیبت کے دور میں جو ہم ولی سے دور ہیں، جو اصل ولی سے دور ہیں، اس کے نظری سے دور ہیں، وہاں اس طرح کے مسائل اسی لیے پیش آتے ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم نعمت ولایت سے کتنی دور ہیں. چونکہ چارہ کار نہیں ہیں، لہٰذا ہم اس بیچ کے راستے پر عمل کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے رہیں ساتھ میں کہ ہمارے مراجع کو خدا حفظ کرے، لیکن جلد سے جلد ظہور ہو تاکہ یہ تمام اختلافات اپنے آپ ختم
ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ میں جو سوال جو کر رہا تھا بیچ میں، وہ سوال کا جواب بھی مجھے مل گیا۔ مثلا ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا چاند، اب اس کے مرجع کا جو فتویٰ ہے کہ وہ چاند نہیں ہے، تو اس کے لیے تو وہ ثابت ہے۔ دوسرا سوال جو اس پہ یہ ہے کہ کیا اخلاقیات کو بھی اس پہ ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں؟ مثلا دو بھائی ہیں آپس میں، اب ایک مرجع کے اعتبار سے عراق میں چاند کا نہ ہونا پایا گیا اور وہ اسی پہ عمل کر رہا ہے کہ ہندوستان میں بھی نہیں ہے، لیکن اگر دوسرا بھائی چاند کی تصدیق کر کے عید منا رہا ہے تو کیا اخلاقیات کے بنا پہ دوسرا بھائی منا سکتا ہے؟ مسئلہ اخلاقیات کا نہیں، اگر اس کو یقین ہو جائے جی کہ میرے بھائی نے جو تحقیق کی ہے وہ صحیح تحقیق ہے جی، اور چاند ہندوستان میں جس علاقے میں بھی وہ رہتے ہو گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے، تو اس کو عید منانی چاہیے، چاہے اس کے مرجع نے فتویٰ اپنے علاقے میں دیا ہو کہ چاند میری نظر میں ثابت نہیں ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا یہ مسئلہ تقلیدی نہیں ہے، یہ تحقیقی مسئلہ ہے۔ جس طرح سے بھی آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے، چاہے وہ بھائی کے کہنے پہ ہو، بھائی ہے، محقق ہے، جانتا ہے، چار لوگوں کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کی نظر میں چاند ان علاقوں میں دیکھا گیا ہے، تو یہ اگر اس کو اپنے بھائی پر اور اس کے بھائی کی تحقیق پر بھروسہ ہے اور یقین ہو جائے کہ چاند حتماً ثابت ہوا ہے، یہ صرف ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، ایسے ہی نہیں منائے لے رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے پھر چاند منائے، چاند کو تصدیق کرے اور عید منائے۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ مرجع نے عراق میں کیا کہا ہے یا مرجع نے ایران میں کیا کہا ہے، آپ کے علاقے میں اگر آپ کے لیے ثابت ہو گیا تو آپ کے لیے عید منانا ضروری ہو جائے گا، چاہے دوسرے کے لیے ثابت نہ ہو۔ اگر آپ کے لیے ثابت ہو گیا تو آپ کو عید منانا چاہیے، بس شرط ہے کہ بس وہ ثبوت کے لیے آپ کے پاس یہ دیکھیں، یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر سب کو دھوکہ دے بھی سکتے ہو تو خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بے شک۔ لہٰذا بینی و بین اللہ، میرے لیے چاند ثابت ہے، اللہ نے حکم دیا اگر عید کا چاند ہو جائے تو عید مناؤ، شوال کا چاند دکھائی دے عید مناؤ، میں اس حکم پر عمل کرتے ہوئے خدا جانتا ہے کہ میرے لیے چاند ثابت ہے، میں عید مناؤں گا، چاہے کسی کے کہنے پہ ثابت ہو جائے میرے لیے۔ جی، صرف یہ ہے کہ تخمین نہ ہو کہ چونکہ صاحب نجومیوں نے کہا ہے کہ چاند ہو جائے گا آج کے دن، یہ کافی نہیں ہے، صاحب الناسا کی سائٹ پر ہے کہ چاند ہو جائے گا، یہ ثابت نہیں ہے۔ چاند محرز ہونا چاہیے کہ اس علاقے کے لوگوں نے دیکھا ہے، اگر نہیں دیکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا بدلی بہت تھی لیکن فلاں علاقے کے لوگوں نے دیکھا ہے، نزدیک کے شہر کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر ہمارے یہاں بدلی نہیں ہوتی تو ہمیں بھی دکھائی دیتا، اتنا یقین ہونا کافی ہے کہ علاقے میں، ہمارے علاقے میں نہیں دیکھا ہے لیکن نزدیک کے علاقوں میں دیکھا گیا۔ جس طرح سے بھی یقین حاصل ہو جائے آپ کو اس یقین پر عمل کرنا ضروری ہے، اگرچہ آپ کے مرجع کی نزدیک میں وہ یقین حاصل نہ ہوا۔ ایک اور مثال دے دوں میں آپ کو، یہ کب ہمارے سامنے رکھا ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ نجس ہے اور مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ نجس ہے، جی، تو آپ کے لیے اس میں پانی پینا منع ہے، میرے لیے اس میں پانی پینا جائز ہے، اور خداوند عالم ہم دونوں کے عمل کو صحیح مانے گا کیونکہ اس نے حکم یہی دیا ہے کہ اپنے یقین پر عمل کرو، اگرچہ یہ نجس ہو، واقعاً یہ نجس ہو تو آپ نے تو اجتناب کیا، آپ بچ گئے، اگر یہ واقعاً نجس تھا لیکن میرے پاس علم نجاست نہیں تھا تو میرا پانی پینا بھی اس سے جائز رہا اور مجھے اس کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو انسان اپنے یقین پر عمل کرے گا، آپ کا یقین اگر میرے لیے حجت ہو، اگر یہ کپ مثال کے طور پہ آپ کی ملکیت ہوتی، اب یہ ملکیت نہیں ہے، اگر یہ آپ کی ملکیت ہوتی تو آپ کا یقین میرے لیے بھی حجت ہے، کیونکہ آپ اس کپ کے مالک ہیں، آپ کہیں کہ یہ کپ نجس ہے تو میرے لیے بھی اس کی نجاست اس لیے ثابت ہو جائے گی کہ آپ اس کے مالک ہیں، لیکن ہم دونوں اس کے مالک نہیں ہیں، مالک نہیں ہیں آپ کی، لیکن آپ نے کسی طرح سے آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ کپ نجس ہے اور مجھے بھی یقین نہیں ہے کہ یہ کپ نجس ہے، تو ہم اپنے یقین پر عمل کریں گے اور دونوں کا عمل اپنے آپ میں صحیح رہے گا، نہ خدا اس کے لیے عقاب کرے گا نہ خدا اس کے لیے عذاب دے گا۔ یہ ہر طرح کے احکام میں اسی طرح ہے کہ انسان کا یقین اس کے لیے حجت ہے، وہ اپنے یقین کے اوپر عمل کرے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین، یقیناً ہم مرجعیت کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے اہم پہلو ہے کہ قوم کو یکجہتی عطا ہو، یعنی یونٹی جو ہے وہ سارے لوگوں کے درمیان ہو اور سارے لوگ ایک جگہ ہوں۔ باقی فتوے میں ایک دوسرے کے فتوے میں شاید اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اختلاف بمانے جنگ یا لڑائی کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ ذرا آنکھیں کھولیں اور مرجعیت کی طرف اگر آپ اپنے انداز سے دیکھیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے سپر بھی ہے۔ آئیے کچھ اور سوال لیتے ہیں، کیونکہ آغا یہ بتائیں، ایک سوال آیا، السلام علیکم، یہ بتائیں کہ کون سے جانور جن کا گوشت مکروہ قرار دیا گیا ہے؟ جانور جن کا گوشت مکروہ ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جی، دیکھیں، حلال گوشت جانور یعنی عام طور سے وہ جانور کہ جو گوشت نہ کھاتے ہوں اور ان کے
جو کئی نشانیاں ان کی دی گئی ہیں، گوشت نہ کھانے والے ہوں، جی، اپنے چارے کو چرنے والے ہوں، یعنی اس کو چبا کے کھانے والے ہوں، یعنی پھاڑتے نہ ہوں اپنے چارے کو. اور ایک نشانی اور جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو پیر ہیں وہ بیچ سے کٹے ہوئے ہوں. اگر آپ جانوروں کو دیکھیں، بہت سے جانور ہوتے ہیں جن کے بیچ پہ جگہ ہوتی ہے، دو پیر دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں. اور بعض جانور ہوتے ہیں جن کا پیر پورا ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے گھوڑے کو آپ دیکھیں ان کا پیر بالکل ملا ہوا ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہارس شو پہنایا جاتا ہے اسی طرح. لیکن اگر آپ گائے کو یا بھینس کو یا بکری کو یا ہرن کو دیکھیں تو ان کے پیر بیچ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جانور جو کے پیر کٹے ہوئے ہوں بیچ سے، اور وہ گوشت خور نہ ہوں، تو ان کے کھانے کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے. جو جانور گوشت خور نہیں ہے، علف خور ہیں یعنی گھاس کھاتے ہیں، لیکن ان کے پیر جڑے ہوئے ہیں آپس میں، یعنی دونوں ان کا جو کھر کا حصہ ہے وہ بیچ سے بائسیکٹڈ نہیں ہے، ان کے گوشت کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. اور وہ جانور جو درندے ہیں اور گوشت پھاڑ کے کھاتے ہیں اور ان کے پنجے ناخون والے ہیں، ان کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو کیٹیگری عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ علف خور جانور ہو لیکن اس کے پیر کے سم جو ہیں وہ الگ الگ نہ ہوں بلکہ ایک سم کی حیثیت سے ہوں، جیسے عام طور سے گھوڑے اور خچر اور اس طرح کے جانوروں کے ہوتے ہیں. تقریباً اس فیملی کے جتنے بھی جانور ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. تو ان کے گوشت کو مکروہ قرار دیا گیا. مکروہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں لیکن نہ کھانا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے جیسے اور بھی اعضائے جانور ہیں، جیسے اس میں بھی کون کون سے جو مکروہات میں شمار کیے جاتے ہیں. مثلا ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم پائے بھی کھاتے ہیں، اور بہت سارے سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کڈنی ہے، لیور ہے، اس طرح کے. تو کون سے اعضاء ہے جس کو بھی ہم مکروہ کی فہرست میں لاتے ہیں؟ جگر کھانا یعنی جس کو ہم اپنے ہاں کلیجی کہتے ہیں، جی، اس کو عام طور سے مکروہ قرار دیا گیا ہے. اور اسی طرح دل کو کھانا، یعنی کسی جانور کے دل کو کھانا، جو حلال گوشت جانور ہے اس کے دل کو کھانا بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے. اور کچھ اعضاء ایسے جن سے اجتناب کا حکم دیا گیا، جیسے تلی ایک چیز ہوتی ہے جو عام طور سے بڑے حیوانات میں ہوتی ہے، وہ کڈنی کے ساتھ لگی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے، اور عام طور سے اس کو علماء نے منع کیا ہے کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح بیضتین جو تخم ہوتے ہیں جانوروں کے، اس سے کھانے سے شدید منع کیا ہے. یا آلت تناسل جو ہے اس کو کھانے سے منع کیا ہے. یا یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جانوروں کی، اس کے بیچ کے اندر ایک مغز جا رہا ہے، اس کو بھی علماء نے حرام قرار دیا. خود مغز جو جانور کے سر میں ہوتا ہے اس کو کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن وہ مغز جو ہے حلال ہے، مطلب مکروہات میں بھی نہیں آتا. نہیں حلال ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو میموری لین جو بیچ میں جا رہی ہے، جس کو اسپائنل کارڈ کے بیچ سے جو جا رہا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو اعضاء عام طور سے وہ اعضاء جو پیٹ کے اندر کے اعضاء ہیں اور خون سے کے جمنے سے بنتے ہیں، جیسے دل ہے یا جگر ہے، اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. بیضتین وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے. مغز کو کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح آنکھوں کو بہت سے علماء نے، اگر کسی جانور کی آنکھ کوئی کھانا چاہے تو وہ مکروہ قرار دیا ہے. اسی طرح زبان کا گوشت لوگوں نے، علماء نے اجازت دی، کوئی حرج نہیں، کوئی زبان بالآخر گوشت کا ایک حصہ ہے، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کڈنی بھی تقریباً، چونکہ کڈنی کا جو ہے حکم ہے وہ گوشت والے حکم میں، یعنی اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض علماء نے اس کو کراہیت دکھائی ہے کہ جیسے جگر، چونکہ وہ پورا حصہ ایک ہوتا ہے، یعنی پھیپھڑے ہیں اور آپ کے کڈنی ہے اور لیور ہے، ان سب کو کراہت کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اس کو کراہیت ہے. اگر کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کھاتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آج کا یہ جو موضوع تھا بحمدللہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ اس سے سوال بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے، تو اپنے سوال ہم تک بھیجتے رہیے، انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے. آپ سے پھر گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر اپنے سوال مزید بھیجتے رہیے، اور تاکہ ہم اس کے جواب آپ تک پہنچاتے رہیں. ناظرین، آپ سے ایک اور گزارش جو بار بار ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ اپنا تعاون پیسوں کی شکل میں یا جس بھی رقم کے انداز میں، رقم شرعی جس کے اجازے ہم تک موجود ہیں، وہ ہم آپ تک موصول کرا سکتے ہیں. دیے گئے بینک کی ڈیٹیل جو ہمارے اسکرول پر چل رہی ہے، اس کے ذریعے آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ اس طرح کے پروگرام، اور نہ صرف اس طرح کے پروگرام بلکہ اور بھی مزید جو جانکاری ہیں اسلام سے ریلیٹڈ، فتاووں کے ریلیٹڈ، وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. آئیے ناظرین، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے کہ ان کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار کرے. اللہم عجل لولیک الفرج.
اللہ.